بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، کل سے جب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹی بلائی گئی تھی اور اس کے اندر یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جناب سازش کا نام نہیں ہے لیکن مداخلت ہوئی ہے، اور خدا کے بندو، جو اس کمیٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سینئر جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات عوام کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ مداخلت ہے، سازش نہیں ہے۔ اچھا بھئی، سازش کیا ہے، مداخلت کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے اس سے، کہ ایک بندہ آپ کو ماں کی گال دیتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن وہ باپ کی گال دیتا ہے تو آپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی میں۔ بھئی ماں کی گال ہو یا باپ کی گال ہو، ہے تو وہ گالی۔ اسی طرح کا یہ ایک لفظ ہے، سازش یا مداخلت۔ سازش وہ ہوتی ہے کہ جیسے میں کسی سامنے والے گھر سے یا کسی محلے کے کسی گھر کو ٹارگٹ کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے اور اس طریقے سے میں نے یہاں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یعنی کہ دن کو ڈالنا ہے یا رات کو ڈالنا ہے، میں اس کے لیے سازش بنتا ہوں، اور اس گھر کا کوئی آدمی اس طرح کا جو میں خرید لیتا ہوں کہ آپ نے بھائی خاموش رہنا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی گارڈ ہو یا چوکیدار ہو، کوئی بھی ہے، میں اس سے پہلے بات کر لیتا ہوں کہ بھائی آپ نے بالکل خاموش نہیں رہنا، یہ آپ کو پیسے ملیں گے جب میں اس سازش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہوگی سازش۔ اب مداخلت کیا ہے کہ ایک آدمی جس گھر کے اندر میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے، میں ڈاکہ نہیں ڈالتا ہوں، جا کے سیدھا اس کے دروازے کھولتا ہوں، دروازہ کھول کے میں سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر یہ اگر وہ آگے سے کوئی بندہ مزاحمت کرتا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہوں، اور میں اپنی کھلی مداخلت کرتا ہوں کہ آپ بھائی جو مرضی کریں، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا، یہ تو بڑے والی بات ہو گئی نا، کہ یہ ایک بندہ کسی کے اوپر زیادہ ہے، بدماش ہے، جو اس طرح کا ہے تو وہ تو اسی طرح کام کر لیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے امریکہ اس دنیا میں بدماش تو ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کی بدماشی جو ہے وہ ان ملکوں پہ چلتی ہے جو ایٹمی پاور نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اس کا وزیر اعظم جیسے ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اس طرح کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، جس کے پاس ایک تو ایٹمی پاور بھی ہے، اور پھر اس کی بہادری، اس کی دلیری اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سینہ تان کے بات کرنے والا بھی ہو۔ تو اس طرح میرے دوستو، میرے پاکستانی، عمران خان صاحب نے جب یہ سینہ تان کے بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں آپ کو اڈے بالکل نہیں دوں گا، اگر آپ نے جہاں پاکستان میں رہ کے افغانستان کے اوپر تباہی کرنی ہے تو میں آپ کو اڈے نہیں دوں گا، کسی صورت میں بھی میں اپنی عوام کو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں جھونک سکتا۔ ایکچولی موقف جو عمران خان صاحب کا یہ تھا۔ اچھا، اس کے بدلے میں چونکہ وہ امریکہ جو ہے وہ ایک بدماش ملک ہے، میں آپ کو اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں، وہ ایک بدماش ملک ہے، اس نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اس نے کہا کہ ایک چھوٹے ملک کا وزیر اعظم مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے تو کیوں نہ ایسا کروں کہ اسی کے لوگوں کو خریدنے کے بعد اسی کے خلاف استعمال کروں، اور پوری پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو گھر بھیج دوں، اس کا رجیم ہی چینج کر دوں۔ تو کیا ہوا، یہ سارا کچھ کھیل جو آپ کے سامنے ہوا ہے، یہ امریکہ کا رچایا ہوا کھیل ہے۔ اعلیٰ کار جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے منحرف اراکین ہیں، یا شہباز شریف اور زرداری یا فضل الرحمان، یہ سارے لوگ اس کی سازش کا حصہ ہیں۔ اس کی سازش ان لوگوں کے ذریعے سے کامیاب ہوئی، اور مجھے ابھی جو لگ رہا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان میں دوبارہ 2 جماعتیں اور بھی داخل ہو چکی ہیں، ایک آرمی کی اور ایک جوڈیشری کی۔ کیوں آرمی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اپنا جو ان کی ایک ویلیو ہے اس کو ڈسکریج کرتی ہے؟ کل میں دیکھ رہا تھا، رانا ثناءاللہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، احسن اقبال سامنے بیٹھا ہوا تھا، شہباز شریف سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری لائن میں جناب ہمارے سینئر سربراہان جو ہیں فوج کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اتنی شرم آئی ہے، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو، پاکستان آرمی کے لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ ان کی غیرت کدھر گئی ہے؟ ان کو غیرت آنی چاہیے کہ ایسے بغیرتوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا حلیہ چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ، جن کے ساتھ یہ آرمی والے لوگ بیٹھتے ہیں۔ اب میں یہ لفظ جو بغیرت کا لفظ ہے، میں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں وردی کا
حیا کر رہا ہوں، وردی کا شرم کر رہا ہوں. لیکن میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی سارے کے سارے لوگ بھی اچھے نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے کے سارے لوگ برے ہوتے ہیں. اسی طرح جوڈیشری میں آپ دیکھ لیں، عمر رضا بندیال صاحب کو دیکھ لیں، کون سی اتنی آفت آ گئی تھی کہ آپ نے وہ رولنگ ہی ختم کر دی. جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. قومی اسمبلی کے اندر آپ انٹرفیئرنس کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے انٹرفیئرنس کیا کی؟ آپ نے تو پورے کا پورا نظام ہی تبدیل کر دیا. یہ ہوتی ہے بے غیرتی کی انتہا. آج پورا پاکستان ماہ رمضان کے اندر روڈوں پہ کھڑا ہے. مائیں، بچے، بوڑھے، جوان روڈوں پہ بلک رہے ہیں، بھوک کے پیاسے روزے کے ساتھ روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یہ عمر عطا بندیال کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ تو فوج میں سارے دودھ کے دھلے ہیں اور نہ ہی جوڈیشری میں سارے دودھ کے دھلے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک عمران خان صاحب کو سب جھوٹا ثابت کرنے کے لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ حکومت ہو پاکستان کی، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، سارے کے سارے ایک رستے پہ کھڑے ہو کے جو برائی کے ساتھ مل چکے ہیں اور حق کے اوپر، یہ حق والے انسان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ. آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سچا انسان ہے عمران خان، جس کے ساتھ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے، اور یہ ٹولہ دیکھو بغیرتوں کا. یہ صبح اٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی سازش گھڑ کے لے آتا ہے، رات کو سوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں اور صبح جناب کوئی کانفرنس بلا لیتا ہے، کوئی میٹنگ بلا لیتا ہے. بے شرمو، کچھ غیرت کرو. تم کہتے ہو سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے. کچھ تو ہوا ہے نا، خط تو موجود ہے نا. پہلے مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے خط ہی نہیں ہے. جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں وہ کہتی تھی یہ کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں. او بے شرم ہو، او کتے ہو، تمہیں سمجھ تو ہونی چاہیے کہ ایک خط موجود تو ہے نا، اس کی صحت سے انکار تو نہیں نہ کیا جا سکتا. چاہے وہ آرمی کے لوگ بیٹھے ہیں، جوڈیشری کے لوگ بیٹھے ہیں، سینئر وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ ایک مراسلہ امریکہ کی طرف سے آیا تو ہے. پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ نے مداخلت تو کی ہے. تو پھر یہ مداخلت تمہارے باپ نے روکنی تھی؟ کس نے روکنی تھی؟ یہ مداخلت بھی تو تم نے روکنی تھی. تم لوگوں نے اس حد تک، اس نہج تک پاکستان کے وزیر اعظم کو پہنچا دی ہے. جس مداخلت کو تم کہتے ہو کہ بہت چھوٹی مداخلت ہے، اس چھوٹی مداخلت سے پاکستان کی پوری حکومت الٹ گئی ہے. اور تم لوگ کہتے ہو کہ جی صرف مداخلت ہوئی ہے. شرم سے مرنے کا مقام ہے. میں وردی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں قلم والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، مجھے پکڑنا ہے اٹھا کے لے جاؤ، لیکن میں اپنی بات سچی کروں گا. اللہ کے لیے میں نے بات کرنی ہے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ چور لٹیرے آرمی کے سامنے بیٹھے ہوں، رانا ثناءاللہ جیسے ڈرگر سامنے بیٹھے ہوں اور آرمی کا چیف جناب اس کے سامنے شرمندہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہو. شہباز شریف جس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، اس کے سامنے ہمارا آرمی چیف اس کے سلوٹ کرتا ہے. شرم کر جائے آرمی چیف، جا استعفی ہی دے دے. اس سے آپ کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں اگر کچھ کر نہیں سکتا تھا تو میں نے استعفی ہی دے دینا تھا. اتنا ہی میں کہوں گا کہ اس کے بعد ہم بالکل خاموش نہیں رہیں گے. اگر تم لوگوں نے اس طرح کا بیانیہ بنانا ہے کہ جی یہ صرف اور صرف مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی آپ کو ماں بہن کی گالی دے دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے باپ کی کسی نے گالی دی تو میں لڑ پڑوں گا. یہ تو بات ہی غلط ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. گالی ہوتی ہے، چاہے وہ ماں کو دی جائے، چاہے وہ بہن کو دی جائے، چاہے وہ باپ کو دی جائے. انسان کو غصہ، انسان کی غیرت جاگ جاتی ہے. آپ لوگوں کی تو پتہ نہیں غیرت ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ میٹنگ کرتے ہیں جن کے ساتھ انسان ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا. میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. یہ عمران خان صاحب کی طاقت کو کمزور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے پیچھے اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام کھڑی ہے جو ان کو کھٹکتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اگر روڈوں پہ آ گئی، نہ وہ پنڈی دیکھے گی نہ وہ اسلام آباد دیکھے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینک کے آگے لیٹ جائیں گے. یہ جانتے ہیں پاکستان کی عوام کا جو غصہ ہے اس وقت بالکل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، بالکل ان کی باتوں سے نہ ڈرنا ہے نہ ان کے آگے جھکنا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے اور آئندہ 2/3 کی اکثریت سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہم لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.